آپ کے وقت کے لیے یہ بتائیے گا کہ پہلے تو میں کوئی کویسچن آپ سے کرنا چاہوں گی. یہ جو قومی جرگہ پشاور میں ہوا یہ تو بڑی دلچسپ بات تھی کہ گورنر بھی بیٹھے تھے, سی ایم بھی بیٹھے تھے اور وزیر داخلہ بھی, اور تینوں ایک دوسرے کے بارے میں مختلف بیانات بھی دیتے آئے ہیں. تو آپ کے خیال میں برف کچھ پگھلی ہے یا یہ صرف تصویر کی حد تک ہی تھا؟ نہیں, یہ اصل میں ایک قومی مقصد تھا اور پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ چونکہ چیف سیکرٹری اور آئی جی نے اپنی مرضی سے اوپر سے احکامات لے کے مرکز سے اور جرگے کے لوگوں کے اوپر جو تشدد ہوا اور چیف منسٹر نے اسے سنبھالا. ایک ورشن یہ ہے, ایک وہ ورشن ہے کہ جس کے آئی جی کو پکڑ کے انہوں نے کہا میں تمہارے پیچھے آؤں گا اور دوبارہ دھرنا دوں گا, اس وزیر داخلہ کے وہ میزبان تھے, اس گورنر کے وہ میزبان تھے جسے کہتے تھے تمہیں بیٹھنے نہیں دوں گا. تو سیاست یہ سب رنگ دکھاتی ہے. اب اس پہ پی ٹی آئی کب کہے گی کہ یہ بھی عمران خان کی منظوری سے ہوا, کیونکہ کل سے وہ بیرسٹر سیف کا کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو فارغ ہو گئے, ان کا بیان دے کے وہ تو نکال دیے گئے اور وہ آج بالکل محسن داوڑ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اسی جرگے میں. ظاہر ہے ان کا چیف منسٹر جو ہے جس کے وہ ایڈوائزر ہیں وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا نا, تو ان کے اسپیشل اسسٹنٹ ٹائپ جو ایڈوائزر ہیں ان نے تو پیچھے ہی بیٹھنا تھا. تو یہ ساری کہانیاں ہیں, جب وقت مجبوریاں سب کچھ سکھا دیتا ہے. عمران خان بھی 3.5 پونے 4 سال ایسے وزیر اعظم تھے کہ ہر کام میری مرضی سے ہوتا ہے, اور باجوہ صاحب جیسا جمہوری جرنیل کوئی نہیں ہے, اور اب سارے گند بلا جو ہے نا وہ سارے جنرل باجوہ کے اوپر ڈال دیے ہیں. تو علی امین گنڈا پور جس آئی جی کو کہہ رہے تھے نہیں چھوڑوں گا, اب آپ دیکھ لیں کہ انہیں کہاں کس کی میزبانی کرنی پڑی ہے. اگر آپ کو حکمرانی کرنی ہے تو پھر یہ کچھ سہنا پڑتا ہے. لیکن عامر بھائی وہ جو 30 گھنٹے یہ غائب رہے ہیں, ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا اور اس کے بعد ان کو قومی جرگے کا خیال آیا, کیونکہ اس سے پہلے تو یہ خود ہی جا رہے تھے افغانستان اور خود ہی بات چیت کرنا چاہتے تھے. نہیں, بات چیت تو ابھی بھی کی ہے نا. سافٹ ویئر اپڈیٹ کی کہانی چونکہ انہوں نے الف لیلا کی بنا دی ہے, اور وہ عمر عیار کی زنبیل نکالیں گے تو اس میں سے ہر روز ایک نیا نقطہ نکال دیتے ہیں. ایک رات یہ کے پی کی چھت پہ تھے ہاؤس کی, اور دوسری یہ اس میں تھے کہ یہ 4 گھنٹے اس میں رہے جہاں یہ شاید اس چوکی میں اکیلے آ بھی نہ سکتے ہوں جس میں 4 گھنٹے گزارے, اور پتھر مارتے ہیں تو ڈرائیور بھی ان کا نکلتا ہے, اور اسکارٹ کے لیے موٹر سائیکل بھی مل جاتا ہے, اور لوگ ہیلی کاپٹر پہ لے گئے تھے, کوئی منال کے رستے سے لے گیا تھا. تو ایک جھوٹ کے نا پیر نہیں ہوتے, یہ پھر کوئی تیسری کہانی سنا دیں گے, بھول بھی جائیں گے نا, کیونکہ یہ ویسے بھی بھول جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے امور کشمیر کے یہ وزیر تھے, تو یہ کہہ رہے تھے کہ کلبھوشن یادو تو نواز شریف نے انڈیا کو دے دیا تھا. تو آج انہی کے لوگ یہاں پہ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو ہمارے دور میں تھا ہی نہیں ابھی نندن, وہ تو فلانے میں تھا, کیونکہ یاد نہیں رکھتے نا یہ سارے کے سارے. درست, کیا کریں اب ان کا. بالکل ٹھیک. چلیں لوگوں پر اس کا فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو عامر بھائی رہی وہ تھی بلاول صاحب اور نواز شریف صاحب کی ملاقات. اچھا, اے پی سی کے بعد بظاہر اب لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس فارم میں آئے ہیں, یا پھر وہ بحالت مجبوری اب ایکٹیو ہوئے ہیں کہ خاص طور پر اب یہ آئینی ترمیم ان کو اپنے انجام تک لے کے جانا ہے. ایک اچھی ملاقات ہوئی, لیکن اس کے انسائڈ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ایگریمنٹ ہو سکا, انڈرسٹینڈنگ ہو سکی ہے پی پی اور نون کے درمیان؟ آپ یہ دیکھیں کہ آج کے میزبان نواز شریف تھے, بلاول نہیں تھے. وہ پنجاب ہاؤس میں آئے تھے اور میزبانی کی مسلم لیگ نون کے صدر نے, اور مہمان تھے پیپلز پارٹی کے چیئرمین. تو یہ سمبولک تھی. بتایا گیا کہ نواز شریف کے بارے میں جو خبریں اڑائی گئی تھی کہ وہ آن بورڈ نہیں ہے, وہ ناراض ہیں, وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پرسنل فرینڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے, جنجوہ صاحب بھی اور عرفان صدیقی بھی تھے, اور پارٹی کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور ادھر سے بلاول بھٹو ایون رضا ربانی کو بھی لے کے گئے ہوئے تھے. خورشید شاہ اور راجہ پرویز اشرف, گیلانی صاحب تو سارے تھے ہی تھے, اور گیلانی صاحب تو آج شاید شام سے قائم مقام صدر بھی ہو جائیں گے. اور اس سے پہلے وہ ایوان صدر وہاں جانے سے پہلے سینیٹر سیف اللہ بڑو کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھجوا کے گئے تھے. یہ جو آئینی ترمیم کے لیے لوگوں کی پکڑ دکڑ ہے اور مجبوری ہے کہ جناب آپ کی یہ کمزوری اور آپ کی یہ کمزوری ہے, تو سارے کام بیک وقت ہو رہے ہیں اور سب آن بورڈ ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ مجبوری تھی. یہ باقاعدہ دنیا کو دکھایا گیا کہ اس طرف جہاں ایس سی او پہ بہت کام ہو رہا ہے, جہاں سعودی انویسٹمنٹ پہ کام ہو رہا ہے, وہاں آئینی ترمیم پس پشت نہیں گئی ہے, بلکہ اس کے لیے جو پیپلز پارٹی بھاگ دوڑ کر رہی ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ شیئر کر رہی ہے. حکومتی سطح پہ الگ ہے نا, یہ پارٹی سطح پہ میٹنگ تھی, کیونکہ ورنہ تو شہباز شریف ہوتے نا اس میں, وہ آ سکتے تھے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن یہ پارٹی ٹو پارٹی میٹنگ ہوئی ہے کہ جناب دونوں پارٹیاں بھی یکسوئی کے ساتھ اس معاملے پہ کام کر رہی ہیں. درست. اچھا, اب لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب تو لگ تو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو ایک پیج پر بظاہر آ رہی ہیں, لیکن یہ جو جے یو آئی فے کے لیے اتنا ایفرٹ کیا جا رہا تھا, لاسٹ مومنٹ پہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم کسی بھی ایسی آئینی عدالت کو نہیں مانیں گے جو سپریم کورٹ سے سپیریئر ہو, اور دوسرا فوجی عدالتوں کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اس کے حوالے سے جو امینڈمنٹس ہیں, تو اب بظاہر تو لگ رہا ہے کہ جے یو آئی فے کنونس نہیں ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ میں کوئی اپنی شرائط ہیں جو کہ لاگو کروانا چاہتے ہیں؟
دیکھیں بلاول جہاں فوجی عدالتوں پہ یکسوئی میں نہیں ہیں وہاں مولانا فضل الرحمان بھی نہیں ہے تو نہ ہوں، لیکن آئینی ترمیم جو کرنی ہے آئینی عدالت کے لیے اس پہ سارے ریڈی ہو جائیں گے۔ اگر مولانا کی یہ خواہش ہے کہ وہ نہ ہو اور وہ جو پیپلز پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہے کہ 5 رکنی بینچ اسپیشل بنا دیا جائے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایکسرسائز کرنے والے اس لیے کر رہے ہیں۔ وہ ہائی کورٹ کے ججز کے ٹرانسفر کی بات جے یو آئی کری ہے کہ ہم نہیں مانتے، لیکن وہ دکھا رہے ہیں کہ ہم پھر آپ نہیں بھی مانیں گے تو ہمارے پاس آپشن کئی موجود ہیں، اور ان سب آپشنز کو باقاعدہ زیر غور لا کے ان پہ عمل درآمد شروع ہے کہ اگر کوئی بھی صورت ہو، خواہش تو یہی ہے کہ جے یو آئی کے ووٹر 8 جو قومی اسمبلی میں اور 5 سینیٹر ضرور ملے، لیکن ان کے علاوہ بھی اگر کرنا پڑا تو گورنمنٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی مشترکہ حکمت عملی ہے کہ اس کو ہر صورت میں یقینی بنانا ہے۔ اب وہ کتنے دن میں بنتی ہے، بظاہر تو یہی ہے کہ 18-19 تاریخ کو انہوں نے یہ بالکل لے کے آنے ہے، چونکہ اسپیکر کو بھی جانے نہیں دیا جنیوا۔ ویسے تو کہا جائے گا نا کہ وہ چینی وزیر اعظم کا خطاب آ رہا ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے، لیکن لوگوں کو بلایا بھی گیا ہے اور ووٹنگ کی تیاریاں پوری کر رہے ہیں۔ لیکن عامر بھائی نمبر کیسے ہوگا پورا؟ مطلب یہ ذرا سمجھائیں کہ ایک طرف جے یو آئی فے کو بھی رسماً شامل کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ نمبر کیسے پورا کریں گے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں؟ دیکھیں 3 طرح سے نمبر پورا ہوتا ہے۔ ایک آپ کے پاس 63A کا آپشن جو آئین کے اوریجنل فریم میں تھا وہ واپس آ چکا ہوا ہے، وہ اس وقت پی ٹی آئی کی ضرورت کے لیے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا۔ آج قاضی فائز عیسیٰ نے اس پہ تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا 63A کے ریویو کا، کہ جان بوجھ کے عمر عطا بندیال نے پہلے لگایا نہیں اور منیر اختر صاحب نے کبھی اس کو یاد نہیں کرایا، کیونکہ وہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف تھا، جس طرح مخصوص نشستوں پہ بھی ری رائٹ کیا گیا اور ایک پارٹی کو مکمل یکسوئی کے ساتھ انصاف سپریم کورٹ کے 8 ججز نے محترمین نے پہنچایا۔ جو پارٹی مدعی نہیں تھی، جو بات نہیں کر رہی تھی، اس کو ساری سیٹیں دے دی۔ تو وہ ایک تو آپشن وہ اویلیبل ہے۔ پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ جو 8 اراکین سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے سے بھی آزاد ہیں، جن میں عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر بھی ہیں اور 3-4 اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ موجود ہیں، بظاہر یہ جو اطلاعات ہیں ان کے ساتھ مل کے اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے اس کو آئینی ترمیم کو کیا جا سکتا ہے۔ اور آخری آپشن جو ابھی کسی بھی وقت اگر نوٹیفیکیشن ہو گیا تو وہ مخصوص نشستوں کی بحالی ہے، جو اسپیکر قومی اسمبلی نے دوسری دفعہ الیکشن کمیشن کو لکھا ہے کہ قانون موجود ہے جس کو آپ کو اور ہمیں پتہ ہے سسپینڈ کسی کورٹ نے نہیں کیا، اور وہ رائج الوقت ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے جس کی انہوں نے ریویو ڈالی ہے۔ اگر الیکشن کمیشن اس نوٹیفیکیشن کو کر دے تو پھر صرف سینٹ میں ووٹروں کی ضرورت رہ جائے گی، قومی اسمبلی میں تو وہ بھی ضرورت نہیں رہنی، اور اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے خلاف ریفرنس یوسف رضا گیلانی بھجوا کے اس میٹنگ میں پہنچے تھے، تو وہ کام بھی پکڑ دکڑ کا اور بندے پورے کرنے کا جاری ہے۔ 63A میں وہ سہولت موجود ہے۔ درست۔ اچھا عامر بھائی لاسٹ کویسچن وہ یہ کہ اب جس طرح پی ٹی آئی ہر ہفتے ویکینڈ کے اوپر احتجاج کر رہی ہے، تو انہوں نے اب اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی ہے۔ اب آپ کے خیال میں یہ آپ کے خیال میں کوئی فائر کینن کی طرح پاکستان تحریک انصاف اس قسم کے اقدامات کرے گی جس میں بظاہر کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آئے گی، کیونکہ جو ساری گائیڈنس ہے وہ تو خان صاحب کی طرف سے ملتی تھی احتجاج کی، تو اب کس طرح لیڈ کریں گے یہ احتجاج کو اپنے ملک گیر؟ دیکھیں ان کی مرکزی لیڈرشپ جو مرضی کہے، لیکن انہوں نے کمزوری تو دکھائی ہے نا، ورکرز کو چوک میں لا کے چھوڑ کے اور غائب ہو گئے۔ تو اور سلمان اکرم وغیرہ صاحب نے کہا کہ پھر میرے تجربے کا کیا فائدہ اگر میں ڈی چوک میں آ کے گرفتار ہو جاتا اور جیل میں چلا جاتا۔ تو بھائی وہ لوگوں کے بچوں کو لا کے جو جیل میں بھجوانے کی آپ نے کی ساری کہانی، تو یہ تو زیادتی ہے نا کہ لیڈرشپ کیا فیصلہ کر رہی ہے۔ لیڈرشپ تو اپنے آپ کو بچا رہی ہے، پنجاب سے نکلے کوئی نہیں، اور باقی جو اسلام آباد میں موجود تھے وہ آئے نہیں، اور پھر یہ ڈھکوسلا ہے کہ جی ہم اپنے ایم این ایز کو گرنے سے بچا رہے ہیں، کہیں وہ بک نہ جائیں، سینیٹر بک نہ جائیں، ان کو پکڑ نہ لیں۔ اور بھائی ووٹ تو انہوں نے اپنی مرضی سے ہی ڈالنا ہے نا آ کے، اگر وہ بک رہے ہیں پیسے لیں گے تو بک ہی گئے، اور ویسے جائیں گے تو ضمیر کی آواز پہ ووٹ تو پی ٹی آئی لے چکی ہے نا، حاصل بزنجو کے خلاف، مرحوم حاصل بزنجو کے خلاف صادق سنجرانی کے حق میں، اور یہ سارے ببانگے دور کہتے تھے کہ لوگوں نے ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیا تو ہم کیا کریں، یہ تو بالکل اچھی بات ہے، اور وہ خفیہ ووٹنگ تھی، اب تو پھر اوپن ہوگی تو وہ بھی سامنے ہوگی، وہ خفیہ ووٹنگ تھی۔ تو یہ جیسے کو تیسا ہے، ہماری سیاست ہمیشہ سے ایک ہی اس میں چلتی رہتی ہے کہ آج آپ کے لیے اچھا ہے، کل میرے لیے اچھا ہے، کل آپ کے لیے برا تھا، آج میرے لیے برا ہے۔ ہم اور آپ بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں، اس کے اوپر وہ دشنام ترازیاں شروع کر دیتے ہیں، ہم تو خبر دے رہے ہوتے ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہے، تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بالکل درست۔